السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے ابھی ہا اور ہا کس طرح ادا کرنی ہے، خاص طور پر عربی لہجے کی اذان میں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے ہا کس جگہ پر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم اللہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہا ہے، تو ہم اس کو باریک پڑھ کے اپنی پوری سر خراب کر لیتے ہیں، کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر، مکمل خرابی ہو گئی، ایک سائڈ پہ چلی گئی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ موٹا اللہ اکبر لگائیں گے، موٹا ہا لگائیں گے تو بہترین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو لاسٹ میں آپ کھینچنا چاہتے ہیں نا، وہ موٹی ہا سے کھینچی جائے گی، باریک ہا سے غلط تلفظ پڑھنے سے نہیں کھینچی جائے گی۔ اس پر آپ توجہ کریں۔ پھر آئیں گے اشہد اللہ پہ۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، سر ہماری اچھی جا رہی ہوتی ہے لیکن تلفظ خراب ہوتے ہیں۔ وہاں موٹی ہا کی جگہ پہ ہم جب پتلی ہا پڑھیں گے، باریک والی، تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، یا اس سے بھی کوئی ملتا جلتا ہم ہا پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اصلی ہا پڑھیں گے جس طرح اس کا حق ہے تو سر آپ کی بہترین ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہیں بھی آپ کا تلفظ خراب ہوگا تو پوری سر خراب ہو سکتی ہے آپ کی۔ اب یاد رکھیں اللہ اکبر، ہو اکبر، اگر آپ سے نہیں یاد ہو رہا تو آپ سورت پڑھ لیں قل هو اللہ احد، ہا بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور ہو بھی آپ کی نکل آئے گی۔ ہا جو ہے آگے کام آ رہی ہے کہاں پہ، حی علی الصلاۃ پہ۔ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ یا پھر حی علی الصلاۃ، ہا ہے ہی نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تمام سر اور پورا الفاظ جو ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آرام سے حی علی الصلاۃ کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، ہا حی علی الصلاۃ، پھر ہم لاسٹ میں اللہ اکبر میں پہنچیں گے، پھر لا الہ الا اللہ ہم لوگ اس کو بھی ہم لوگ جو ہے نا صحیح نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی ہا بھی نہیں پڑھتے، اس میں سے کوئی درمیانہ کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو موٹا رکھیں، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہو جائے گی بہترین۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حروف کون سے ہیں اور ان کی شکلیں کون سی ہیں اور یہ کہاں سے نکلے گی، ہا اور ہا۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جی دوستو، اب ہم نے لکھا ہے یہاں پہ اللہ، اس کے بعد جو ہا آتا ہے اللہ، اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ہے یہ والا، ان دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے اللہ ہو۔ ہمارے بعض مؤذن حضرات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ہا نہیں پڑھتے،
ہا کو مس کر جاتے ہیں تبھی وہ اکبر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آپ اس ہا کو بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ ہا اور یہ ہا، یہ دونوں ہا ہے۔ ہم جب پڑھیں گے اشہد اللہ، ہم جو ہیں غلطی کیا ہے، اشہد اللہ، اس ہا کو ہم پڑھتے ہیں ہا، یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ ہا جو ہے یہ ہم پڑھیں گے حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے جی۔ اس ہا کو ہم نے حی علی الصلاۃ پر ادا کرنا ہے۔ بعض ہمارے مؤذن دوست ہیں وہ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، یہ والا ہا لگاتے ہیں جو غلط ہے۔ یہ جو ہا ہے اس کا جو ہے یہ باریک ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے گی۔ جو ہمارا حلق ہے اس کے درمیان والے حصے سے یہ باریک ہا نکلے گی۔ یہ والی نکلے گی سینے کی طرف سے، ہا، یہ نکلے گی درمیان سے ہا۔ اب اس کی شکل اور اس کی شکل مختلف ہے لیکن ادا ایک ہی طریقے سے ہوگی، ہا۔ اگر آپ کو یہ اذان پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں، تو آپ جو ہے سورت جو ہے کوئی سورت جس میں اللہ مطلب قل هو اللہ احد، اس میں دونوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قل ہو، جب آپ قل هو اللہ احد یاد کریں گے، قل هو اللہ احد، اس میں آپ کو یہ دونوں حروف آسانی سے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں اللہ، جس طرح اذان پڑھیں گے اللہ اکبر، وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور قل هو اللہ احد، ہا بھی آپ کی اسی میں سے نکل آئے گی۔ اب میں نے سنا ہے کافی مؤذن حضرات ہیں وہ اشہد ان لا الہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں آپ کو مزید جو ہے اس کی بہتری کے لیے میں آپ کو صحیح اور غلط ہا اور ہا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اذان کے کس کس جگہ پر آئے گا آپ کو اس کے اوپر توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جیسا کہ دوستو آپ نے حروف دیکھ لیے ہیں، ہا اور ہا۔ اب آپ صحیح معنی میں اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو آپ پڑھیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ کا عربی لہجہ آ جائے گا تو یہ ہو میں بھی سر آ جائے گی ایسا ایسا۔ اب آپ سماعت کریں کہ کس طرح ہم غلط پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو صحیح بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ کی صرف جو ہے ہا کے اوپر کمزوری ہے، جہاں پہ آپ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا ڈھیلا کر دیتے ہیں الفاظ کو۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور میرے پاس اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ ہا کرنا ہے، تو پھر یہ ہو اکبر بالکل صحیح ہو جائے گی۔ وہ ہو اکبر کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جس طرح کہ اللہ اکبر اللہ
جب آپ اس کو ہوا اکبر ہاں موٹی پڑھیں گے تو آ جائے گی، جب آپ اس کو ہوا کچھ اس طرح کریں گے ہلکا سا تو یہ نہیں آئے گی۔ پھر آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ کو تلفظ کا نہیں پتہ، تجوید کا نہیں پتہ، تب آپ اس طرح پڑھ جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ بھی موٹا رکھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگلا بھی ایسے ہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہماری غلطی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محم کو مہم پڑھتے ہیں، موٹی ہاں لگا دیتے ہیں، جہاں بریک لگانی ہوتی ہے وہاں موٹی لگا دیتے ہیں، جہاں موٹی لگانی ہو وہاں بریک۔ غلطی ہماری کچھ اس طرح ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول، وہ پھر غلط کر دیتے ہیں۔ ہماری کبھی کبھی ہم بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہاں پراپر نہیں نکلتی زور لگانے کی وجہ سے، لیکن اس کو نکلنا چاہیے۔ آپ مکہ مدینہ کے مؤذن دیکھیں، جس طرح کی بھی لہجے میں پڑھ رہے ہیں ان کی ہاں آتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب آ رہے ہیں حی علی الصلاۃ پہ۔ ہم کھا جاتے ہیں ہا کو، ہم پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں مکمل اذان کے الفاظ جو ہے پڑھنے چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ پھر جب ہم پہنچ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر لاسٹ والے ہا کو بھی ہم ہا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی موٹی ہے۔ اس کو سمجھیں، اپنے تلفظ پہ کام کریں۔ جب آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی اذان بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملیں گے اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔